خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور عید کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ بریک پہ جانے سے پہلے یہ جو کچھ تبدیلیاں ہمارے مزاج میں، یہ جدید ترقی کے تناظر میں آئی ہیں، اس حوالے سے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا تھا، ان خوشیوں کو، وہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی تھیں، ان کو ہم واپس کیسے لا سکتے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ اتنے اہم مہمان ہوں تو اتنا اہم سوال اس پہ ہم ان سے رہنمائی نہ لیں تو یہ ہو نہیں سکتا۔ مفتی صاحب قبلہ کوئی بتائیں کوئی ٹوٹکا جس سے میں عرض کرتا ہوں، جو ہر خاندان میں جب کسی کو آپ اپنا بڑا تسلیم کر لیتے ہیں تو لامحالہ جو چھوٹے ہیں وہ سارے کے سارے اس قسم کے مواقع پہ ان کے پاس آنے کو، بیٹھنے کو، اکٹھے ہونے کو، ان خوشیوں کو مل کر سیلیبریٹ کرنے کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ ٹھیک، وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہوا کہ ہر ایک نے اپنی دنیا، اپنے مطلب کی الگ بسائی، اور اس میں جو ایک خاص چیز یہ آ گئی وہ اخلاقی اقدار، خاندانی اقدار تو اپنی جگہ، اس کے ساتھ ایک یہ چیز جو ہے نا سیلفسنس کے اپنا کہ یار مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی، یار میں اپنی دنیا اپنی ہو، اس خود غرضی نے اور اپنے آپ میں رہنے نے دوسرے سے دور کر دیا۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی یہ نہیں ہے کہ آج بھی بزرگ موجود ہیں، گھر میں بڑے موجود ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان کے بڑا ہونے کو تسلیم کیسے کرتے ہیں۔ تو چلو اور نہ صحیح، اگر ایک والد کے بیٹے ہیں اور وہ مختلف جگہ پر ہی کیوں نہیں رہتے، لیکن وہ شام میں اپنے بچوں کو لا کے اکٹھے ہو کر اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن اب یہ ہے کہ عید کے حوالے سے بات ہو جائے کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے انفارچونیٹلی، خصوصاً شہروں میں، کہ بہو کو اپنے جو ساس سسر ہیں یعنی اپنے ہسبینڈ کے ریلیشن کے حوالے سے اکٹھے ہونے کی بجائے جو اس کے اپنے ریلیشن ہیں اس کے کٹ کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً آلموسٹ سب جگہ جو ہے وہ سواریاں، گاڑیاں جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کی بجائے سسرال کی طرف بھاگ رہی ہوتی ہے، تو وہ اجتماعیت جو ہے، اور کہیں یہ بھی دوسری طرف موجود ہے کہ اس کو بھی اس طرح کی اپنائیت جو ملنی چاہیے بہو کو بیٹی والی، اچھا وہ بھی یہ بھی پہلو اس کا ہے کہ وہ نہیں مل پاتا، جو میں نے عرض کیا۔ دوسرا میں پہلو اسی کی طرف آ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ خاندانی نظام اتنا ڈیمیج ہو گیا ہے اور سال کے دوران تلخیاں اور نفرتیں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ وہ ایسے موقعوں پہ پھر بندہ خود کہتا ہے یار ادھر چل کے ذرا زیادہ ہم فیل کریں۔ تو یہ دونوں طرف سے چیزیں بالکل ٹھیک، اور یہ شہری زندگی میں ٹھیک زیادہ ہے۔ بالکل دیہاتی زندگی میں اگر آپ چلے جائیں تو آج بھی وہ اقدار، ان کا کٹ، وہ ساری چیزیں، محلے داری اور یہ ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ قبلہ فہیم صاحب کیا فرماتے ہیں، خوشیوں کو کیسے سمیٹا جا سکتا ہے اور واپس لایا جا سکتا ہے؟ بالکل، پہلے تو میں قبلہ مفتی صاحب نے جو بات کی بالکل 100% درست ہے کہ مشاہدے کی یہی بات ہے کہ آج بھی جن خاندانوں میں کسی کو سربراہ سمجھا جاتا ہے وہاں پہ یہ مسائل نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بدلتی گئی۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بچپن کا مجھے زمانہ یاد ہے کہ وہ ہر بچے کو فکر ہوتی تھی کہ میں اپنی پاکٹ منی سے عید کارڈز خریدوں اور پھر اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ۔ عید کارڈ کا بھی زمانہ ختم ہو گیا، وہ جی ظاہر ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے نا، جو ہے وہ زمانہ تھا کہ عید کارڈ لکھنا، پہلے تو یہ کہ وہ خالی ہوتے تھے اندر سے لکھنا، اور بلکہ اس وقت تو لکھائی بھی لوگوں کی اچھی ہوتی تھی، اب تو ہینڈ رائٹنگ بھی اتنی اچھی نہیں رہی نا، کمپیوٹر نے، ٹائپنگ نے آ کے ذرا معاملہ آسان کر دیا ہے نا جی، تو وہ زمانہ ظاہر بدل گیا ہے۔ وہ جذبات بھی اب آپ گوگل سے پوچھتے ہیں کہ بھی عید مبارک کہنی ہے 100% تو کیا ہم جو ہے وہ فلاں بندے کے لیے کیا جذبات، پھر ظاہر وہ کارڈ کے بعد کا زمانہ آیا کہ ہم ایک دوسرے کو کالز کر کے نا، اسپیشل کالز کر کے عید مبارک کہتے تھے۔ یہ ملنا ملانا تو چلیں پھر وہ زیادہ پرانی بات ہو گئی نا جی، تو پھر وہ کالز کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، پھر واٹس ایپ نے جگہ لے لی۔ اب وہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ گوگل سے ہم میسج اٹھاتے ہیں یا کوئی فارورڈڈ میسج ہوتا ہے اسے بس ایک براڈ کال لسٹ یا گروپ کے ذریعے بھیج دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اچھا، عید کارڈ آپ نے بھی دیا ہے کبھی کسی کو؟ جی دیا ہے، پکڑا گیا لیکن جس طرف آپ کا اشارہ ہے اس طرف نہیں دیا۔ اچھا، ویسے عید کارڈ دیتے ہیں، میں اپنی کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتے ہیں۔ عید کارڈ ویسے لکھتے رہے ہیں؟ جی لکھتے رہے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، ہینڈ رائٹنگ آپ کی اچھی تھی؟ نہیں اچھی نہیں، درمیانی سی ہے، درمیانی سی تھی۔ اب یہ بھی میں ذرا
محتاط کہہ رہا نہیں ہوں اس وقت تو ویسے ہی ہوتا تھا, تختی لکھنے کا زمانہ ہوتا تھا, اور نہیں, ہم بڑا تختی کے بعد کے زمانے والے لوگ ہیں. اچھا ہم خیر کاپیوں والے ہم پرانے ہیں, پھر اس لیے وہ تھوڑا سا ایک درجہ ہم نیچے ہیں. تختی والے زمانے کے ہیں, اس لیے وہ ہینڈ رائٹنگ کا بڑا شوق ہوتا تھا. آپ نے بھی حضرت عید کارڈ وغیرہ جو ہے وہ استعمال کرتے رہے کارڈ استعمال کرتا اور خود لکھتے رہے یا لکھے لکھائے ملتے؟ جی خود لکھتا, خود لکھا اس زمانے میں جامعہ میں دکھایا تو نہیں کسی کو آپ نے لکھنے کے بعد؟ جی دکھایا تو نہیں کسی کو؟ دکھاتے چھپا کے دکھاتے لکھا رہے, یا کیونکہ کوئی ایسا کارڈ نہیں تھا جو چھپانے والا. اچھا ہاں جی اللہ اعلان یعنی آپ نے وہ عید کارڈ جو ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی, کلاس فیلوز کو بھی, اپنے کزنز کو بھی, اپنے ماں باپ کو بھی دیا جا سکتا. بڑے زبردست عید کارڈ ہوتے تھے. جی بڑے اور بڑے ان کی کلیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ خرید کے جی وہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے تو ہم ٹاٹ کے اور جی کی نب کے اور تختی اور قلم دوات کے, سلیٹ کے, اور اس زمانے کے. بالکل. ہاں جی. آپ فہیم صاحب اس کو عید ملنے کی بات ہو رہی تھی اور لینے کی بات ہو رہی تھی, بزرگوں سے تو ملتی ہے, تو حامد صاحب سے اور بڑے جو بھائی ہیں عتیق صاحب اور عتیق صاحب سے, ان سے بھی لیتے ہیں آپ یا وہ خود ہی دے دیتے ہیں کہ نہیں دینی؟ نہیں, ایک ظاہر ہے وہ عیدی لینے کا ایک آداب, وہ آداب میں سے ایک یہ ہے کہ آپ خود جا کے لیں. رکھتے ہیں لیکن مطلب ذہن میں ہوتا ہے, ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے دینی ہے, لیکن وہ جو پروسیجر ہے اسے ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے. پروسیجر کو فالو کرتے ہیں. زبردست. اور اس کے علاوہ کیا مصروفیات اگلے دن کی, یا عید میں کہیں باہر جانے کی, اب آپ کے ساتھ ملنے کی, اب آپ کو اپنے پاس بلانے کی؟ 3 دن ہے وہاں باہر جانے کی تو نہیں ہوتی. پہلے دن قربانی میں سارا دن گزر جاتا ہے, اگلے جو 2 دن ہے وہ مختلف, اگر فیملی میں ایک گھر یا دوسرے گھر آنا جانا ہو یا دوست احباب کے ساتھ ملنا ہے, اس کے علاوہ کوئی خاص ایسی مصروفیت نہیں. ٹھیک ہے. شعر و شاعری سے بھی کوئی شغف ہے رہا آپ کو؟ ہے لیکن صرف ہمیں اس لیے چاہ رہے ہیں کہ آپ سے سب کچھ جب ہم بالکل شعر و شاعری سے شغف ہے, لیکن آپ اگر کہیں شعر سنا دو تو وہ میرے سے نہیں ہوگا. نہیں شعر تو ہم سنیں گے, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں, اس کے لیے پھر مجھے گوگل سے سہارا لینا پڑے گا. عید کارڈ وغیرہ پہ جو لکھے ہوں کبھی, وہ تو یاد ہی ہوتے ہیں. وہ بچپن وہ کچھ یاد تھے, وہ اس زمانے میں تو وہ خاص ہی تھے, وہی شعر تھے, پتہ نہیں ڈبے میں ڈبہ اس زمانے کے تھے. وہ اس زمانے میں کوئی آپ کہیں کہ احمد فراز کے یا پروین شاکر کے ہم سنائیں, وہ اس زمانے کے ہم نہیں ہیں. اچھا اس زمانے کے چلے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ شعر و شاعری کی بھی ہم نے آپ سے بات کر لی, اور دیگر جو بڑے بھائیوں کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے احترام کا, لیکن یہ کہ ان کے ساتھ الحمدللہ احترام کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا محبت کا ایسا سلسلہ ہے کہ ہمارا آپس میں معاملہ چلتا رہتا ہے. نوک جھونک بھی کر لیتے ہیں ادب کے دائرے میں رہ کے. ٹھیک ہے. تو عیدی اگر کم ہو تو پھر زبردستی زیادہ لی بھی جا سکتی ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں. کھانے میں کیا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ مجھے زیادہ بریانی پسند ہے جی. اچھا ماشاءاللہ. عید والے دن بھی بریانی جی وہ اسپیشل بنتی ہے جی. عام دنوں میں یا عید کے دن بھی آپ وہی پسند؟ نہیں, وہ عید کے دن میں ظاہر بریانی تو ہوتی ہے, پھر ظاہر باقی لوازمات جو گھر والے طے کر دیں وہ ہوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. آپ اس معاملے میں یہ بھی پیر بھائی نکلے ہیں. نہیں, وہ میں شروع میں ایک بات کرنی میرے ذہن سے نکل گئی تھی. شاید یہ میرا پتہ نہیں انفرادیت ہے, کپڑوں کے معاملے میں خود مختار ہوں, باقی کسی اور چیز میں ہوں یا نہیں ہوں. وہ اپنی مرضی سے ہی میں پسند کر کے پہنتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. یہ تو آپ نے بہرحال کسی معاملے میں خود مختار ہونا مطلب بڑی آج کے زمانے میں لیکن کتنے بزرگ ہیں جناب جو صرف ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دیتے ہیں جی جو مل جائے وہ پہن لیتے ہیں. ہم جیسے جتنے بھی لوگ ہیں شریف آدمی سب ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن آپ جو خود مختار ہے وہ شریف نہیں ہوتا. آپ کیا جناب کھانے میں پسند کرتے ہیں خاص طور پہ, جس سے سریلا ہی ہوگا ظاہر؟ جی الحمدللہ. کہہ لیں کہ مٹن میں اگر کریلے ہو جائیں تو یہ بڑا کمال. قریشی صاحب دیکھیں پھر بات انہوں نے چھیڑ دی ہے. وہی اس کا مطلب ہے ہم سریلے نہیں ہیں, کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی کریلے نہیں کھائے. اچھا نہیں وہ ذرا اور دنیا کی بات ہے. اچھا تو عید کے دن بھی آپ کریلے ڈال دیتے ہیں اس کے اندر؟ اچھا ماشاءاللہ. کوئی اس کے علاوہ بتائیں, کوئی یہ تو چلے پتہ چل گیا سریلے, کوئی کھانے اس کے علاوہ اور کیا کیا پسند ہے آپ کو؟ بریانی جو یہ زیادہ پسند. اچھا بریانی کے ساتھ کہتے ہیں کہ پانی نہیں پینا چاہیے, جی گلے پہ اس کے اثر ہوتے ہیں, اثرات جی پہلے پی لینا چاہیے, بعد میں نہیں. اچھا بعد میں نہیں پی. بریانی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ خالی بریانی ہو سکتی؟ بریانی کا بس اپنا ہی ایک لطف ہے
ہاں कुछ लोग होते हैं कि देखा गया है कि बिरयानी के ऊपर भल्ले डाल लेते हैं। कहाँ देखा गया है, कहाँ कहाँ देखा है? अक्सर देखा गया है, हम देख नहीं भले अच्छा ऊपर डालना बिरयानी के नहीं, मतलब ये मुनासिब उसके नहीं है। आदाब के खिलाफ उसके अदाब के खिलाफ खिलाफ बिरयानी की तौहीन है जी। बिरयानी की तो बेअदब, मैं बेअदबी हो जाती है। जी, जी, जी। नहीं भले उसके ऊपर नहीं डालनी चाहिए। और बिरयानी के साथ बिल्कुल ठीक है आपने बात, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक होनी चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक तो और ज्यादा जनाब गले वाले वो लोगों भी के लिए तो यख नुकसान। ठंडी होनी चाहिए। अब ये तो आपकी अपनी तबीयत है ना जी, आप पीते हैं नहीं, तो बात इसलिए यह है आप- कि ये जो एहतियातें आप बता रहे हैं ना पानी की, बिरयानी की, या ये कारी के लिए हैं या नात खान के लिए हैं या खतीब के लिए हैं? हाँ पीर साहब के लिए तो कोई पाबंद नहीं। सबके लिए नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो चावलों के साथ तो ड्रिंक पीना जो है ये हमारे उमूमी जो रवैया ज़ाहिर है। मुख्तलिफ जगहों पे जाना होता है, लेकिन वो कोई अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है कि कोई कभी ये सोचा भी नहीं है और कभी कोई ऐसा हादसा हुआ भी नहीं कि चावल के ऊपर से अगर ठंडा पानी या बोतल पी ली जाए तो कोई नुकसान हो। अच्छा कोई ऐसा मामला भी नहीं हुआ। अच्छा, कई लोगों को होता है कि कोई नुकसान नहीं भी पहुंचता, जो आदी हो जाते हैं, जी जी जो मीठी तबीयत के लोग होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सुरीली वाले लोगों को जो है वो कोई ना कोई मसला होने का अंदेशा बहरहाल मौजूद होता है। तो बिरयानी के अंदर कोई ख़ास गोश्त आप समझते हैं होना चाहिए कि बस कोई भी हो? ये मेरे से सवाल है, दोनों से, आप दोनों से चलेंगे आप बताएं जी पहले। जी बिरयानी में बस मटन का कोई भी हिस्सा हो, अच्छा मटन होना चाहिए, मटन होना चाहिए, हिस्सा उसका जो भी हो जी। अच्छा आप हजरत? नहीं, हम गोश्त होना चाहिए चाहे वो किसी भी किस्म का हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। वैसे जो बिरयानी शौक से खाने वाले लोग हैं उनका कहना ये है कि बीफ की बिरयानी मटन की बिरयानी से ज़्यादा मज़ेदार होती है। बिल्कुल ठीक है काफ़ी हद तक, लेकिन मैं वो बीफ को ज़्यादा पुलाव में पसंद करता हूँ। तो आप कुछ फरमाएं इस सारी गुफ्तगू में से, आपने क्या आपके हिस्से में आया या हमारे हिस्से में आपकी तरफ से क्या आया है? आपके तरफ से भी बातें आई हैं, मेरी तरफ से भी बातें ईद के दिन बात हो रही थी इत्तेफाक और इत्तेहाद के हवाले से। तो सर अभी बिरयानी पे रहे हैं आप, वो भी इत्तेफाक और इत्तेहाद पे। तो ये जो इस इत्तेफाक पे हम पहुंचे हैं कि बिरयानी के अंदर जो गोश्त कौन बिरयानी सा होना इत्तेफाक से खाई जाएगी वो ज़्यादा मज़ेदार होती है। चाहिए? अच्छा, आप भी कोई ख़ास समझते हैं कि गोश्त होना चाहिए बिरयानी में या पुलाव में? पुलाव में तो मेरा ख्याल है सीने का गोश्त पुलाव जो है ज़्यादा ना वो अच्छा ज़्यादा मतलब मज़ेदार होता है। बीफ पुलाव की निस्बत मटन पुलाव ज़्यादा मुझे पसंद है। अच्छा, कभी और सही ना बनी हो बिरयानी, कभी होता है ना जी, नहीं भी सही बनती किसी जी, तो आपने कभी कहा है कि भी आज सही नहीं बनी? जी नहीं जी, हम ये जुर्रत नहीं कर सकते। हजरत आप फरमाएं कुछ इस पे, कुछ ना कुछ सच बता दें। आज ईद का कहा दिन जा सकता है लेकिन शुगर कोटेड। सरवर भाई, जो बंदा अलमारी से अपनी मर्जी के कपड़े नहीं निकाल सकता, हाँ आप उससे तवक्को रखें कि वो खाने की ये टेबल मैंने कहा जरा अलल ऐलान जो है अलल ऐलान बात हो जाए तो एतराफ़ वो ज़्यादा क्यों? हजरत आप फरमाएं सर इस पे जी कुछ। बिल्कुल, मटन पुलाव जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। और कौन? मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ जनाब, और किसकी करूँगा? मैंने मुझे कहा पूछ रहे हैं घर आप, वालों को बता रहे हैं आप। मुझे ही आप पूछ रहे हैं। आपने कभी खुद भी कोई शौक है कुकिंग करने का? नहीं, कुकिंग करने का ना तो शौक भी नहीं और ऐसा इत्तेफाक भी नहीं हुआ, अच्छा, ज़रूरत भी नहीं पेश आई। ज़रूरत भी पेश नहीं आई। ठीक। और चूँकि बचपन से ही मैं अपने जो मेरे नाना थे हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अल्लाह रखा शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ खाना पीना था मेरा। ठीक। तो वो बहुत जो है ना कम गज़ा लेते थे और चावलों में वाइट चावल लेते थे, उबले हुए चावल सही। और कीमा पालक के साथ। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। तो आज भी मैं बहुत अच्छी उन्हीं ज़बरदस्त चीज़ों को आपने पसंद माशाल्लाह। करता हूँ जो उनके आप साथ माशाल्लाह मैं खुश खाता हूँ। खुराक हैं बड़े, हमें पता है 2-3 दफ़ा आपने सरवर भाई, दूसरी बात यह है कि जो मटन पुलाव की बात कर रहे हैं ना, उसमें मिर्चें कम होती हैं। तो बाज़ लोग बड़े हसास तबीयत के होते हैं कि वो मिर्चें ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो बिरयानी में क्योंकि मिर्च मसाला थोड़ा तेज़ होता है, ख़ास तौर पे आप कराची की बिरयानी जब जाके खाते हैं ना, तो वो माशाल्लाह इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं कि मिर्च मसाला उनका बहुत तेज़ होता है। हाँ जी तो बिल्कुल। फीकी वो उसको बिरयानी कहते ही नहीं। इसलिए हम पंजाब वाले लोग जो है ना ज़्यादा मटन पुलाव खाते हैं कि उसमें वो मसाले तेज़ नहीं होते और खाने में बड़ा मज़ा आता है। ऊपर थोड़ी सी दही डाल देते हैं। नाज़रीन, इतनी बातें हो गई हैं, अब मैं मज़ीद कोई नहीं चाहता कि हम मज़ीद कोई पुलाव की या बिरयानी की बात करें, और कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हम कोई मंगवाएं, कम से कम सामने बैठा। की बातें होनी नहीं चाहिए। फ़हीम साहब, आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आइंदा आपने जब तशरीफ़ लाना है, जिस भी हालत में बिरयानी आपके पास मौजूद हो, आपने लेके आनी है।
इंशाल्लाह क्योंकि आप शौक़ रखते हैं माशाल्लाह, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा खाना जब तो आप ये है कि घर से चलते हुए या बिरयानी बनवा के आएँ या कम से कम जाएँ तो बनी हुई होनी चाहिए। हाँ ये भी दोनों ये देखें ना, आज हमने गोश्त खाना था लेकिन हमारे के मिठाई पड़ी हुई है, बिस्किट पड़े हुए हैं। नहीं वो इसलिए कि आप खा के आए हैं ना, सुबह से खा रहे हैं बहुत ज़्यादा। नहीं वो इनका ख्याल मीठा हमेशा ये करने के होता है कि लिए हम लेकर आएँ। मैं ये अगर आप ऑर्डर लगा दिया ना तो आ भी सकती है, तो आज तो माशाल्लाह गोश्त की फरावानी है। नहीं जी, असल में आज अचानक सारे दोस्तों को ये कहा गया ईद के दिन आने के लिए, तो ख्वाहिश तो होती है सबकी, और आज आपने देखा है कि हमने कम से कम ज़हन बना दिया है, तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ, क्योंकि जहन साजी बुनियादी काम होता है किसी भी काम को, दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए किसी भी काम को करने के लिए। इसके लिए ना एक प्री ईद शो होना चाहिए, हाँ, उसमें चीज़ें तय हों, फिर ईद शो पे ये साथ सारा कुछ बंदा ये ले जो हम आज के प्रोग्राम करते हैं ना जी, उनमें हम एक मेरा ख्याल है अनाउंस कर दिया करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे डायरेक्टर साहब को थोड़ा सा, वो भी बड़े बाज़ौक़ हैं, वेट कॉन्शियस हैं जी, वो तो आज कोई फ़ायदा नहीं है उनसे बिल्कुल भी। आओ हमसे खानादारी करवाना चाहते हैं नेक्स्ट कि ईयर सब हमारी लेकर आएं। ज़िंदगी रहे, आपकी भी ज़िंदगी रहे, तो बारबेक्यू का जो है ना वो इंतज़ाम किया जाए भाई। बिल्कुल तो ठीक, बेशक वो मेरी तरफ से इंशाल्लाह जी ज़रूर करेंगे। देखें कितनी अच्छी बातें नाज़रीन अब हो रही हैं। फ़हीम साहब को तशरीफ़ ले जाना है, इनका बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप तशरीफ़ फरमा रहे। ईद के दिन बहुत खूबसूरत बड़ी अच्छी बातें आपसे हुई, और कुछ बातें आपने नहीं बताई, उसका भी आपका बहुत शुक्रिया। साफ मुकर गए आप, और कुछ बातें आपने बता भी दी हैं, और आपका बेहद शुक्रिया। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ रहिए, लौटते हैं। कुछ मेहमान भी हमारे साथ और शरीक हो रहे हैं, और हो सकता है कुछ उम्मीद है कि टेबल पे भी मज़ीद वक्फे के बाद कुछ ना कुछ आ जाएगा। हमारे साथ रहिए, लौटते हैं एक छोटे से वक्फे। नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं वक्फे के बाद। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज की ये बाबरकत घड़ियाँ और ख़ुशियों से मामूर लम्हे अल्लाह ने हमें अता फ़रमाए, और हमारे साथ बड़े इम्पॉर्टेंट मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे हम गपशप कर रहे हैं, कुछ ईद के हवाले से, कुछ मुख्तलिफ उनकी ज़िंदगी के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब, हमारे आपके सब के पसंदीदा और ARYQ TV के जाने पहचाने मेज़बान भी, मेहमान भी, और दोनों हैसियतें इनको माशाल्लाह हासिल हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, अल्लाह आपको सलामत रखे। के दिन आप तशरीफ़ लाए हैं, और आए तो खैर लेट हैं, माशाल्लाह चेहरे पे नूर है, उम्रा करके आए हैं, मुबारकबाद पहले पेश करता हूँ आपको। खैर बहुत शुक्रिया आपका। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे हमको पूछेंगे नहीं, कि आप तारीफ़ कर देंगे होस्ट की, तो सवाल जो पूछने हैं वो तो हमने पूछने ही है। बिल्कुल पूछे जी। लेट क्यों आए आपको, इजाज़त नहीं मिली या कहीं और मसला बन गया कोई? नहीं, एक प्रोग्राम था मेरा, तो उसमें ईद के दिन प्रोग्राम है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, लोग मोहब्बतें करते हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के दिन भी मोहब्बतें करने से बात सरकार की, ईद के दिन भी आप टाइम नहीं देते घर पे? ये कितनी, मतलब घर वाले आपको कुछ नहीं कहते? मेरी कई जगह पे मोहब्बतें हैं ना जी। अच्छा, माशाल्लाह। बच जाता। हमें तो कई जगह पे मोहब्बतें हैं और कई तरह की मोहब्बतें। हमें तो दो जगह का ही पता था, ये कई तरह का आज आपने नया इंकिशाफ किया है। नहीं, आपके ज़हन में सिर्फ सारी ज़िंदगी वही है, इससे आपका ज़हन मावरा हो गया इससे, इसका मतलब इससे आप पता नहीं कब निकलेंगे। अल्लाह पाक ने आपको देखे कहाँ पहुँचा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप उधर ही फंसे हुए हैं। इन मोहब्बतों से मुराद सिर्फ वही ना लिया करें, मोहब्बत हुरमा ना लिया करें, और भी मोहब्बतें हैं। वो शाका ने मुस्तफ़ा है, अच्छा, गुलामा ने मुस्तफ़ा है, फिर 2 मस्जिदों का मैं खतीब हूँ, तो ज़ाहिर है लोग प्यार करते हैं। फिर माशाल्लाह आपके स्टूडेंट भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, 400-500 स्टूडेंट भी आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेडीज भी हैं स्टूडेंट, खवातीन भी ज़ाहिर है। अब जो है ना कुरैश साहब, आप सवाल का जवाब आप दें उनका। ज़ाहिर है अदारा है, बेटियों का है, 350 बेटियाँ पढ़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना जनाब ईद का दिन सारा आप कैसे गुजारते हैं, और किस तरह गुजरता है? आज के दिन भी आप प्रोग्राम पे, कोई घर वाले, कोई आपको डर खौफ नहीं है किसी का? बिल्कुल ईद वाले दिन भी आप प्रोग्राम पे निकले हुए हैं, या डर खौफ से निकले हुए हैं आप? डॉक्टर साहब असल में होता ये है कि जब हम ईद का खुतबा दे देते हैं ना जी, हर उसके बाद निकल जाते हैं घर से। हर बंदे की ख्वाहिश होती है जी आप चाहे छुरी को हाथ लगा दें। अच्छा, मैं तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह हाथ भी लगाता हूँ, करता भी हूँ माशाल्लाह। तो लोगों को मैं कहता हूँ कि अब वो छुरी आपके हाथ लगाने से तेज हो जाती है जी? छुरी तेज हो जाती है आपके हाथ लगाने से, या नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये पैगाम दे रहा हूँ। बाज़ लोग कहते हैं हमें बड़े रहम आता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से की है, और जनाब 70 ऊँट आपने
ایک موقع پہ آپ نے کیے ہیں، اور یہ سرکار دو عالم کی سنت ہے ذبح کرنا بھی. تو لوگ ہمیں بلا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہاتھ ہی لگا دیں. میں کہتا ہوں ہاتھ نہ لگائیں، مجھے پکڑائیں. تو الحمدللہ میں خود ذبح کرتا ہوں الحمدللہ. واہ 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 ماشاء اللہ. کوئی کبھی ایسا تو نہیں ہوا، جانور اکثر دیکھتے ہیں ہم کہ ذبح کرتے ہوئے کسی نے پہچان لیا ہو کسی نے آپ کو کہ یہ تو قاری صاحب ہے وہی، اور اس نے فوراً کھڑے ہو کے سلامی پیش کرنے کی کوشش کی ہو، ایسا تو نہیں ہوا؟ نہیں کبھی ہوا ہے، ایک دو دفعہ ٹانگیں کھل گئی ان کی اچھا، اور گڑبڑ ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے کہا قاری صاحب کو بچائیں. جانور نے کہا یا بندوں نے؟ جو ساتھ لوگ. اچھا، انہوں نے کہا کہ جی قاری صاحب کو پہلے بچائیں. جی جی ٹھیک. اس کی کیا وجہ ہے، کیوں انہوں نے اتنا زیادہ آپ کا؟ بس وہ کہتے ہیں امام صاحب کو ان کو پتہ لگ گیا کہ آپ نے نمازیں کس کے پیچھے پڑھیں گے. اچھا ماشاءاللہ، عزت احترام کی وجہ سے. صاحب نے تو پہلے بتا دیا نا جی کہ لوگ محبت کرتے ہیں. صحیح صحیح. جو محبت کرتے ہیں پھر ان کو بچائیں گے بھی. ظاہر ہے جانور کو تو نہیں پتہ چلنا نا کہ قاری صاحب ہیں یا کون ہے، اس نے تو اپنا کام اگر کرنا ہے تو وہ. اچھا، ہمارے یہاں قبلہ مفتی صاحب بہت زیادہ سوشل میڈیا کا بڑا رواج ہے. ہم وہ قربانی کے جانوروں کی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس پہ جو مارتے ہیں جانور کئی، اس کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بے شمار ملتی ہیں. تو یہ جو ہم شرارتیں کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ، بچے یا بڑے، یا ان کا اس طرح سے خیال نہیں رکھتے جس سے کوئی نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیں کہ ڈاکٹر صاحب بچوں کو نا قدرتی طور پہ جانوروں کے ساتھ کھیلنے کا، انہیں پکڑنے کا، گھمانے کا ایک فطرتی شغف سا ہے. صحیح. اور آپ دیکھ لیں کہ عید والے دن وہ بچے کے جو کبھی بھی موبائل اور کمپیوٹر سے باہر نہیں نکلتے، وہ ان کی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی جانور ہو، بکرا ہو، کوئی بھی ہو، گائے ہو، اس کو اچھا چلچلاتی دھوپ میں آپ دیکھ لیجئے گا بچوں کو، وہ ان کو پلا رہے ہیں جناب، ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. جی ہاں. ایک تو یہ پہلو بچوں کا، اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا پہلو ہے. بہت اچھا پہلو. یہ جو قربانی والی سنت ہے، یہ اگلی جنریشن میں اس کو منتقل کرنے کا شوق اور جذبے کے ساتھ، یہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے. ٹھیک. جہاں تک آپ نے فرمایا نا جی سوشل میڈیا اور ان چیزوں کا تعلق، بنیادی طور پہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ریاکاری اور جو دکھلاوا ہے، یہ بنیادی طور پر عبادات کی روح کو ختم کرتا ہے. شروع میں جو ہم نے بات کی کہ وہ جو تقوی اللہ کو درکار ہے، اس کے لیے ساری چیزیں اس سے دور. البتہ کچھ چیزیں خوش طبی کے لیے ہوتی ہیں کہ ایک جانور فطرتی طور پہ کوئی ایسی اس کی ایکٹیویٹی نیچرل سی ایسی ہوتی ہے کہ جو عام روٹین سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کیمرے کی آنکھ سیو کر لیتی ہے، تو اس کو اس حساب سے لوگ خوشی کے انداز میں، سیلیبریشن کے انداز میں اس کو کرتے ہیں. تو میرے خیال ہے یہ بھی خوشیوں کا تبادلہ ہے. صحیح ہے. اگر اس میں کوئی ایسی کسی کی تاخیر نہیں ہے، یا دور کے تقاضوں کے مطابق تکبر نہیں ہے، یا تکبر نہیں ہے اس میں، یا کوئی ایسی چیزوں سے بچا ہوا ہے، محض اس میں خوش طبی یا اس میں کوئی ایسا پہلو کسی جانور کا ایک ایسا ہے کہ جو مطلب خوشی کا یا اٹریکشن کا ہے، تو اس میں اس حد تک تو کوئی حرج نہیں ہوتا. اچھا قبلہ، آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے کوئی ذبح کرتے خود کرتے ہیں ذبح آپ؟ نہیں، میں نہیں کرتا. کبھی خود نہیں کرتے؟ نہیں، میں خود نہیں کرتا. جی. کتنا دور کھڑے ہوتے ہیں ویسے میں جانور سے؟ میں وہ چھری پہ پڑھ کے تو پھر دے دیتا شادی ہوں. سے پہلے چھری پکڑاتے ہیں آپ؟ پکڑاتے. ڈاکٹر صاحب شادی سے پہلے کرتے تھے، اب خود ذبح ہو گئے ہیں شادی. نہیں ایسی بات. جی. یہ بڑے ہمارے پیارے ہیں، یہ خود ذبح تو نہیں ہے یہ ہوتے. اور یہ وہ بھی میں چھری سے پکڑتا ہوں. ماشاءاللہ یہ ابھی بھی ذبح کر دیتے ہیں جب پڑھتے ہیں نا. ہاں، تو ان کے آگے تو کافی لوگ ذبح ہو جاتے ہیں. وہ تو جناب سرکار کی محبت میں ذبح ہو جاتے ہیں، یہ تو کوئی شک نہیں. اس عمر میں بھی ابھی بھی جوان ہے ماشاءاللہ. جی جب بولتے ہیں یقین کریں اس سرکار کی محبت میں ذبح کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت قاری صاحب بھی جناب استاذ القراء ہیں بے شک ماشاءاللہ. اس وقت اکابر قراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور داتا صاحب کے عرس پہ جو ہمارے آلموسٹ سینئر قراء کی لسٹ بنتی ہے تو اس میں پہلے دوسرے نمبر پہ. قبلہ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے شاید قبلہ ڈاکٹر صاحب نے تعارف کرایا ہو کہ نہیں، یہ پورا گھرانہ ہی حافظوں کا ہے. جی بے شک. پورا گھرانہ ہی قاریوں کا ہے. ان کے والد گرامی بھی حافظ قاری، یعنی اور پھر سسٹر بھی حافظ اور قاری. میرے خیال پاکستان میں یہ منفرد گھرانہ ہے ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ یہ اللہ پاک کا بڑا اعزاز ہے ماشاءاللہ. اب میرے دونوں بیٹوں کا بھی ذکر کر دیں. الحمدللہ. شہزادے صاحب وہ بھی حافظ قاری بن گئے ماشاءاللہ، لیکن بزنس اپنا کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا حضرت، بات ہم کر رہے تھے کچھ شعر و شاعری سے بھی شغف ہے آپ کو کوئی؟ بس سن لیتے ہیں، سن کے محظوظ. کس طرح کی شاعری پسند ہے آپ کو؟ کون سا شاعر پسند ہے یا کوئی شعر؟
زیادہ تر تو ہم حضور کی نعت ہی سنتے ہیں، لیکن غزل کے حوالے سے بھی کچھ لوگوں کا اچھا کلام جو ہے وہ سنتے ہیں۔ قوالی میں بھی جی ہم سما جو سنتے ہیں، صوفیانہ تو اس میں زیادہ تر جو ہے نا صوفیاء کے کلام اور فارسی کلام ہم زیادہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو بھی، اور جو اچھے شاعر گزرے ہیں ان کے کلام سنے جاتے ہیں۔ اور اب تو آپ ہمیں اچھے شاعر لگتے ہیں اور آپ کے کلام زیادہ سنتے بھی ہیں، بلکہ جو میرا ماہنامہ منات الاسلام 12 سال سے الحمدللہ شائع کیا جا رہا ہے، تو میں نے اس پر بطور خاص یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب کی نعت ضرور اس میں شائع کی جائے۔ اور آج کے دور میں جو آپ نے شعر پہ بھی کام کیا ہے، یہ بڑا کام ہے اور الحمدللہ یہ اچھی بات ہے، بہت شکریہ۔ اور ساجد بھائی، کیا شعر و شاعری سے ظاہر ہے کہ جو نعت پڑھنے والا ہے اس کا تعلق تو ہونا چاہیے، جی جی، تو کلام کیسا پسند ہے آپ کو؟ کون سے شعراء پسند ہیں آپ کو؟ ان میں فراز صاحب، اگر مزاج کے حوالے سے دیکھا جائے، پیر نصیر الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت اقبال، اور اچھے شعر کہنے والے جتنے بھی ہیں ماشاءاللہ وہ سارے۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب، ابھی ہم جانے سے پہلے بریک پہ جی سر، کھانے کی پسندیدگی کی بات کر رہے تھے آپ، چونکہ تاخیر سے تشریف لائے ہیں، تو آپ کو کیا کھانے میں زیادہ پسند ہے؟ کھانے سے پہلے ایک شعر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو عرض کر دوں، اور شعر ہے کہ عید کا موقع ہے کہ مجھے سنا رہے ہیں تو مجھے سنائیں، اور اگر کسی کو سنا رہے ہیں تو کیمرے میں سنا۔ اور سب کے لیے ہے جی کہ سونی ہووے کوجی ہووے سب دی قسمت چنگی ہووے، واہ، سونی ہووے کوجی ہووے سب دی قسمت چنگی ہووے، ساگ نال ہووے کوکا کولا تے برگر نال لسی ہووے۔ اچھا، ساگ نال ہووے کمبینیشن دیکھی مفتی صاحب، جی جی، ساگ نال ہووے کوکا کولا تے برگر نال لسی ہووے، تے بیگم چاندی شوہر دے گل بکرے والی رسی ہووے۔ لو جی، قاری صاحب نے ساری بات دل کا حال نہیں ہم نے کہا تھا، ہم نے تو آپ کو شاعری کہا تھا سنانے کو، اور میں کہ ان کو بھی خوش کریں اپنی جو طبیعت گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اچھا قبلہ، آپ کا بھی ماشاءاللہ پتہ نہیں ہے شاعری کا؟ جی میں الحمدللہ شعر بڑے ذوق سے سنتا ہوں، لیکن نعتیہ اور حمدیہ کلام زیادہ، اور قوالی بھی بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ شاعری سنا آپ خود بھی کرنے کی کوشش جی میں بالکل لگا اور کرتے ہیں ماشاءاللہ، جی ہاں، تو کچھ اپنی آج شاعری سنا دیں۔ نہیں کچھ ایسی فوری مستحضر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اب خود محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور داتا صاحب کی برکت سے حفظ میں، تجوید میں، باقی چیزوں میں طبع آزمائی اور ساری چیزوں میں، تو پھر میں نے ایک مقالہ پڑھا جس میں علماء جو شعراء ہیں ان کے بارے میں خصوصی طور پر مجھے ہوا، بلکہ آپ سے بھی ایک نشست میں یہ بات پتہ چلی کہ جو علماء ہیں انہیں ہمیشہ اس طرف خصوصی شغف رہا ہے، اور ہم اگر اپنی اس تاریخ کو دیکھیں تو ملا جامی علیہ الرحمہ ہوں، یا پیر سیدنا میر علی شاہ ہوں، یا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ علماء کی پوری روایت ہے، پوری روایت ہے اس شعر و بارے میں، سخن کے ساتھ تعلق، اور ماشاءاللہ اب نعت خوانوں کی صف میں اب آپ ماشاءاللہ ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ ہمہ جہت ہیں، پی ایچ ڈی کر لینے کے بعد ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ایک منفرد اعزاز بخشا ہے۔ سائیکلوپیڈیا ہے جی، جی ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ لیکن اس میں جو مطلب زیادہ طبع مائل ہوتی ہے وہ حضور علیہ السلام کی مدح سرائی میں، یا پھر جو عصر حاضر میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ موجودہ جو شعراء یا اساتذہ میں سے کون زیادہ پسند ہے آپ کو، جن کو پڑھتے میں سب سے زیادہ تو آپ کو پسند کرتا ہوں، کہنے والی بات نہیں، کیا کہنے، اور اس کی بنیادی وجہ آپ کا پڑھا لکھا ہونا ہے اور روایتی چیزوں سے ہٹا ہونا ہے، اور خاص طور پہ آپ کے جو مقالے کا موضوع ہے وہ اتنا، یعنی ناظرین کے لیے بات ہے، عن قریب انشاءاللہ یقیناً وہ چھپ بھی جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ نعت کی تفہیم کے لیے اور نعت کے آداب کے لیے ایک بڑی خوبصورت دستاویز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ سے ایک لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شعراء ہیں جو اس فن میں طبع آزمائی کرنے والے ہیں ان سب کو آپ کے مقالے کو پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، تاکہ اس ادب اور حد کو، جس حد کو آپ نے فوکس کیا ہے الوہیت اور ادب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ نے اس میں جو حد فاصل کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوبصورت۔ میرے لیے تو ذرا ظاہر ہے کہ زیادہ مشکل کام تھا کہ ایسے شعراء جن سے آپ کی عقیدت بھی ہو، محبت بھی ہو، اور ان میں پیر نصیر الدین نصیر محسوس کریں کہ وہاں پہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ملکی حالات اور عصر حاضر کے تقاضوں پر حبیب جالب جو ہیں علیہ الرحمہ،
میں انہیں بہت شوق سے سنتا ہوں، اور وہ میرے جہاں میرا گھر ہے اس کے محلے دار بھی ہیں پیچھے، اس وجہ سے میرا ان سے خصوصی طور پہ خاص طور پہ ان کا تعلق ہے، صحیح، کیونکہ فارسی میں نے پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ گلستان بوسنا تک، تو اس وجہ سے پھر مثنوی شریف بھی اور شیخ کیا صاحب بات جو ہے، اس طرف سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب جب جامی صاحب کو سعدی شیرازی کا کلام پڑھتے ہیں جی تو سامعین کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ قابل دید ہوتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عصر حاضر میں یہ اس بات کی بڑی ضرورت ہے اور کمی ہے، بے شک یہ کلام کمی ہے پڑھتے کوئی کہ ایک نعت خوان جو ہے اس کا بیک وقت اچھا نعت گو ہونا، بالکل ایسے یعنی بہت سارے ماضی کے ہمارے ایسے شعراء گزرے ہیں کہ جنہوں نے تحت اللفظ پڑھا ہے، یعنی وہ اس ترنم میں یا ان کی اپنی ایک لے اور ادا جو ہے اس میں وہ نہیں پہچانے گئے، جی لیکن جیسے محمد علی ظہوری صاحب وہ ہمہ جہت ماشاءاللہ ان کی دونوں طرف سے تھے، بس یہ مہربانی ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس حوالے سے ممتاز ہیں کہ وہ بیک وقت ایک اچھے نعت گو بھی ہیں اور ایک اچھے نعت خوان بھی ہیں۔ جی بے شک۔ بلکہ قبلہ مفتی صاحب میں تو کہتا ہوں اللہ پاک نے جو خوبیاں دی ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب قبلہ کو، خوش گلو بھی ہیں، خوش روح بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، خوش حال بھی ہیں۔ بس ایک خوش بات شکل کا تو ہیں جی۔ ایک بات کا ہمیشہ عید کے موقع پہ صرف لفظی مزہ لیتے رہتے ہیں، آگے نکلتے نہیں ہیں۔ جیسے چلیں جی اس کا بھی کوئی سامان حضرت، آپ کوئی بہت ماشاءاللہ آپ کو بھی شعر سے شغف ہے، جی جی بالکل، اور بڑی اچھی شاعری آپ پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی رہے ہیں، جی اور بلکہ آپ نے تو سب سے پہلے وہ پڑھا تھا چھوٹا سا بچہ ہوں کام میں کروں گا چھوٹا بڑے سا بڑے۔ وہ انہوں نے بتایا نا، وہ دوست تھے قتیل شفائی صاحب، جی جی جو ان کا تھا، ان کا تھا وہ کلام، واہ، تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ کیا کیا اچھے شعر جو ہیں وہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب آپ میں بھی کبھی شعر کا نزول ہوا ہے یا اپنے شعر کہیں سنانے کی ضرورت پیش آئی آپ کو کبھی؟ میں 50 سال سے پیچھے کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ ماشاء اللہ مچھلی کی بریانی تک آگے ہوئے، میں آپ کو پیچھے لے یہ جانا دونوں پھر چھیڑ رہے جی۔ نہیں میں آپ چھڑنے تو دیں تھوڑا سا، آپ نے ان کو پہلے ہی جو ہے وہ الرٹ کر دی۔ نہیں ماشاء اللہ سننے کے حد تک بہت زیادہ شوق ہے، یعنی کہ نعتیہ کلام جو ہے ماشاء اللہ۔ تو ظہوری صاحب، پرانے زمانے کی تھوڑی سی میں چلیں ظہوری صاحب کے ساتھ پرانے آج سے کوئی 40 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو آپ کی وہ ماشاء اللہ جب آپ بچپن میں ظہوری صاحب کے پاس آیا اچھا، کرتے یہ تھے۔ 40 سال پہلے کی بات آپ بتا رہے ہیں؟ نہیں میں اپنی بات کروں، آپ اس کے بعد آئے تھے، اچھا اچھا، آپ میں میرا خیال ہے کوئی یہ تو فوراً جو ہے 20 سال کا وقفہ تو آپ آئے تھے۔ تو ماشاءاللہ جب آپ نے شروع میں نے وہ کلاس دیکھی تھی ظہوری الحاج محمد علی ظہوری صاحب کے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزارہ رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ وہ اپنے شاگردوں کو دوستوں کی طرح یعنی کہ سمجھاتے تھے اور ان کو پڑھاتے تھے، اور میں اب دیکھ رہا ہوں قریشی صاحب ہیں، آپ ہیں، اور ماشاءاللہ جو دیگر قاری افضال صاحب ہیں وہ سب ان کے شاگرد تھے۔ تو نعتیں اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا عروج دے دیا اس وجہ سے کہ آپ نے اس چیز کو چھوڑا نہیں، تو جس فن کے ساتھ بھی آپ منسلک ہیں، چلا میرا تلاوت کا قرآن پاک پڑھنے کا اچھا کلام، اچھا ماشاءاللہ آپ کی خوبصورت بات اس سے میں یاد آیا، پھر ذہن سے نکلنے دے کہ بات ایسی چھوٹی سی کرتے تھے کہ ایک بات کے 2 معنی اس سے نکل آتے، بالکل، اور ہوتا یہ تھا کہ ابھی تو خیر موبائل کی سہولت ہے نا جی، فوری طور پہ کلام کسی نے پڑھا اور آپ نے فوراً ریکارڈ کر کے تو اس کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیا۔ اس وقت لکھا جاتا تھا کلام، اور قبلہ ظہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے لکھتے تھے اور عوام میں فوری طور پہ مقبول ہوتا تھا، ثنا خانوں کی بھی کوشش ہوتی تھی۔ جی، تو ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے قبلہ استاد گرامی کو جا کر کہا کہ جی کوئی کلام بخشیں ہمیں، تو ان کو اس بات پہ آتا تھا کہ یار چیز جب ملے استاد سے تو اس وقت لیں کے بجائے آپ خود آ کے تقاضا شروع کر دیں، تو جب آپ کا وقت آئے گا آپ کو چیز مل جائے گی۔ تو اور بھی دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان کا جی کلام بخشے، آپ نے فرمایا ہاتھ کھڑے کریں یار، کلام بخشے۔ تو اس طرح کی خوش طبیعی پیدا کر دیتے تھے ایک جملے میں اسی بات کے اندر کہ اس سے لطف دبالا ہو جاتا تھا۔ قبلہ صدیقی صاحب خاص طور پہ موجود ہوتے تھے تو وہ ایسی رونق لگتی تھی، ان کے ساتھ بڑا ان کا جوڑ تھا، بڑھ کے وہ بات کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں جی کچھ مزید اپنے بزرگوں کے حوالے سے، اور شعر و شاعری کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور کچھ انشاءاللہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے موضوع پہ جس پہ ہم انشاءاللہ بریک پہ واپس آ کے آپ کو بتاتے ہیں۔
چھوٹا سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے اور عید کی خوشیوں کو ہمارے مہمانوں کے ساتھ اور اس ٹرانسمیشن کے ساتھ دوبارہ کیجیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے.